حنبلی جو ہے نا مکہ مدینہ والے، وہ کہتے ہیں کہ لکھنا فرض ہے. بولیے لکھنا، اگر کسی نے لکھت پڑھت کے بغیر دیا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، اس کو کوئی اجر ہے. جبکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو قرضہ دیا، جتنا قرضہ دیا ہے اتنا روزانہ اللہ صدقے کا ثواب تمہیں عطا کرے گا. اور اگر مہلت کا وقت آ گیا، ٹائم پورا ہو گیا، قرضہ واپس کرنے کا وقت آ گیا اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے مہلت دے دو، اور آپ نے مہلت دے دی، تو پھر اللہ تمہیں ڈبل صدقے کا روزانہ ثواب عطا فرمائے گا. کہو نا سبحان اللہ. ایک مرتبہ پوچھا گیا ایک عالم سے کہ بھائی حضور کا فرمان ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کو 1 صدقے کا ثواب ہے، جو قرضہ دیتا ہے اس کو 70 قرضوں کا ثواب ہے، 17 گنا یا 70 گنا زیادہ ہے. تو پوچھا کہ یہ کیوں؟ صدقہ تو پکا پکا دے رہا ہے، قرضہ تو واپس لینا ہے. عالم نے کہا جی جو صدقہ دے رہا ہے نا وہ صرف اپنا بھلا کر رہا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ جو صدقہ دے رہا ہے وہ کس کا بھلا کر رہا ہے؟ کہ ساری برکتیں بھی اس کے لیے، سارے فائدے بھی. اور جو قرضہ دے رہا ہے وہ اگلے کا بھی تو فائدہ کر رہا ہے نا، اس لیے ڈبل اجر ہوگا. تو حنبلی یہ کہتے ہیں کہ جس نے لکھا نہیں اس پر ایک حدیث ہے، میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. بولو کتنے شخصوں کی جی؟ 3. نمبر 1، جس شخص کی بیوی بدکارہ ہو، فاحشہ ہو، اور وہ اس کو روکے اور وہ نہ رکے، اور پھر یہ اس کو طلاق نہ دے، اس کے ساتھ راضی بازی اس کی بغیرتی برداشت کرے، تو فرمایا اس شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اس شخص کی اللہ دعا قبول ہے. اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لکھتے وقت لکھت پڑھت نہیں کرتا اور بغیر لکھے قرضہ دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب لڑائی پڑتی ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس ظالم کو پکڑ، یہ میرا قرضہ نہیں دے رہا، تو اللہ بھی اس کا قرضہ دعا قبول نہیں کرتا کہ اس نے لکھا کیوں نہیں. جب قرآن میں آیا تھا کہ لکھ کر دو، تو پھر اس نے لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ تو اس حدیث کی بنا پر. اور تیسرا شخص وہ ہے جو جبراً لوگوں پر مسلط ہو کے حکومت کرے، جو جبراً لوگوں پر مسلط کرے. لوگوں نے اس کو کیا کہتے ہیں الیکٹ نہیں کیا، جو سلیکٹڈ ہو اس کی حکومت ہو تو اس شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ صحیح ترجمہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب دس سکتے ہیں. انہوں نے اج کل اسے کام دی فکر ہے، اور کسے کام دا انہوں نے فکر ہے نہیں. باقی سارے مسئلے پورے ہو گئے نے. انہوں نے دین دے بھی، دنیا دے بھی، نظام مصطفیٰ دے بھی ایک کوئی فکر ہے کہ یہ پاکستان میں حکمران نہیں رہنا چاہیے. اور خان صاحب بھی اگوں ڈٹے ہوئے نے، انہوں بھی پتا کہ میرا زندگی دا پہلا تے آخری موقع ہے، میں بھی کوئی نہیں جانا. اچھا جی، اب ہمارا احناف کا کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا لکھو، یہ استحبابی حکم ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. بولیے فرض عین ہے. اس کی صرف اس وقت 2 دلیلیں پیش کر کے میں ترجمہ پورا کر کے درس ختم کرنے لگا ہوں، پر دونوں دلیلیں بڑی توجہ سے. نمبر 1، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے اونٹ لیا، دیہاتی سے، اور اس سے فرمایا کہ تو ٹھہر، میں اپنے گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں. جب سرکار دو جہاں گھر میں پیسے لینے گئے تو کوئی گاہک اور آ گیا، اور وہ دیہاتی بھی کوئی صفدرآباد دے رہنے والا سی، انہوں پیسے زیادہ لگ گئے، انہوں پیسے اس نے بیچ دیا اور فوری پیسے. جب سرکار پیسے لے کے آئے تو وہ اونٹ اس کو دے رہا تھا. آپ نے فرمایا بھئی یہ تو میں خرید چکا ہوں. اس نے کہا جی آپ نے کب خریدا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں نے تیرے ساتھ طے نہیں کیا کہ تو ٹھہر، میں گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہوں. تو وہ کہنے لگیا گواہ لے آؤ. کی کرو؟ گواہ لے آؤ. تو حضرت خزیمہ بن ثابت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، حالانکہ وہ اس وقت موجود ہے. یہ اچانک اوپر آئے اور آتے ہی گواہی دے دی. تو عرابی نے پھر اس کو اونٹ واپس کیا، پیسے واپس کیے اور اونٹ سرکار کو دے دیا. مگر آپ نے فرمایا اے خزیمہ
آج کے بعد تیرے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ یہ حضور نے فرما دیا۔ جب سرکار کی رحلت ہوئی، پردہ فرمایا آپ نے، تو قرآن صحابہ جمع کرنے لگے۔ آج آپ کو یہ بھی علمی مسئلہ بتا دوں، صحابہ نے یہ طے کیا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں کہ جو ساتھی صحابی قرآن لے کر آئے گا وہ ساتھ 2 گواہ بھی لائے۔ اینج قرآن جمع ہویا ہے، پر کالے پنجے والے نوں پتہ کوئی نہیں نہ بھی ہویا کی ہے۔ وہ کہتے نہیں جی بدلیا گیا ہے، بدلیا گیا ہے، بدلیا گیا ہے۔ صحابہ نے کہا جو قرآن لے کر آئے ساتھ 2 گواہ بھی، جو گواہ 2 نہیں لائے گا ہم وہ آیت درج نہیں کریں گے۔ وہ کہے کہ میں نے حضور سے سنی ہے، پھر بھی ساتھ کتنے گواہ لائے؟ 2۔ تو جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کون سی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ایک صحابی لائے اور ان کے پاس 2 گواہ نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں میں نے سرکار کی زبان سے سنی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا بھائی خزیمہ کی 1 کی گواہی حضور نے 2 کے برابر کی ہے، لہذا لکھ دو۔ یہ حدیث تو وہاں کام آ گئی۔ تو اب اعرابی سے کوئی حضور نے لکھت پڑھت ہے نہیں کی۔ نمبر 2، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا اجنبی مسافر، اس نے مقیم سے کہا کہ بھائی مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، قرضہ دے دو، فلاں تاریخ کو لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا تیرا ضامن کوئی ضمانت دے دو، تو کہا اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ۔ اس نے کہا کہ بھائی ضمانت تو ضامن تو تم نے اللہ کو بنا دیا، پر پھر بھی کوئی گواہی تو دلا دو، گواہ تو لے آؤ۔ اس نے کہا جی گواہ بھی اللہ۔ تو دینے والے نے کہا یہ 1000 تو لے جا یار، بہت بڑی ضمانت دے دی تو نے، بہت بڑی گواہی دے دی، اب میں جانوں میرا رب جانے، یہ تو لے جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب واپس کرنے کی تاریخ آئی تو اس نے دریا عبور کر کے اس تک پہنچنا تھا جس کو قرضہ بولیے نا دینا تھا۔ تو یہ آیا مگر اس کو کوئی سواری، کوئی کشتی وغیرہ نہیں ملی۔ اس نے ایک لکڑ پھاڑی اور اس کے درمیان وہ 1000 دینار کی وہ تھیلی رکھی، اس کو بند کیا، معذرت کا خط لکھا کہ بھائی آنا چاہتا تھا نہ آ سکا، یہ اگر تمہیں مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پھر لے آؤں گا۔ چنانچہ اس نے لکڑی پھینکی، چلا گیا، اور وہ شخص انتظار میں کنارے پہ کھڑا تھا کہ میرا مقروض آئے گا، 1000 دینار دے گا، مگر وہ نہ آیا۔ یہ جانے لگا تو وہ لکڑی تیرتی آ رہی تھی، تیرتی۔ اس نے کہا کہ چلو بھائی بالنی صحیح، اٹھایا، کندھے پہ رکھی، گھر لے گیا، کلہاڑا مارا، وہ کھولا تو تھیلی اندر سے چند دن گزرے تھے کہ وہ پھر تھیلی لے کر آ گیا، اور اس نے معافی مانگی کہ جی وہ اس دن تو میں آ نہیں سکا تھا، لیجئے میں آپ کو یہ قرض دینے آیا ہوں۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ بھائی نا جس اللہ کا تو نے ذمہ دیا تھا نا، اس اللہ نے مجھے وہ قرضہ پہنچا دیا ہے، وہ لکڑ والا پہنچ گیا ہے۔ بولیے وہ لکڑ والا۔ اب حضور اگر یہ واقعہ اپنی امت کو سنا رہے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ ہر جگہ لکھنا فرض ہے، لکھ لو تو بہتر ہے۔ بولیے لکھ لو تو بہتر ہے۔ لو جی اب آخری مسئلہ اور